قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور اس قرآن یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور اس میں خالق کائنات جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ذکر کر رہا ہے۔ کہا قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے حبیب کو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حبیب ان کو وہ واقعہ سناؤ جو دو بھائیوں کا واقعہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے، حابیل اور قابیل۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا، ان کے دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کا واقعہ یہ ہے اس طریقے سے کہ اس دور میں دستور یہ تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جوڑے پیدا ہوتے، کیونکہ نسل انسانی تو اتنی نہیں بڑھی ہوئی تھی، سلسلہ تو اتنا نہیں بڑھا ہوا تھا، تو طریقہ یہ تھا کہ جوڑے پیدا ہوتے تھے، تو جو پہلا جوڑا ہوتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں، اس میں ایک لڑکا ہوا ایک لڑکی ہوئی، پھر دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا، اس میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی شریعت میں اور ان کو یہ اجازت دی نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے کہ یہ جو پہلا جوڑا ہے جس میں ایک لڑکا اور لڑکی، اور پھر جو دوسرا جوڑا پیدا ہوا لڑکا لڑکی، تو پہلے جوڑے کا لڑکا اور دوسرے جوڑے کی لڑکی، اور دوسرے جوڑے کا لڑکا اور پہلے جوڑے کی لڑکی، اس انداز کے اندر ان کا نکاح ہو تاکہ نسل انسانی اور بڑھتی چلی جائے۔ یہ ایک نظام تھا، ایک دستور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی پر عمل ہوتے ہوئے جو آج ہم اور آپ ان کی اولاد ہیں، اب تو ظاہری بات ہے کہیں سے کہیں سلسلہ۔ تو قابیل نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اس نے کہا ابا جان یہ تو تمہاری اپنی رائے ہے، ہماری تو رائے نہیں، میں اس کو کیوں یہ ماننے سے انکار کیا؟ اس نے کہا جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے، یعنی جو میری سگی بہن ہے، وہ جو پہلے جوڑے میں پیدا ہوئی ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ اصول یہ تھا کہ جو پہلے جوڑے میں پیدا ہوئی حابیل کے ساتھ، تمہیں اس سے کرنی ہے، اور حابیل کو شادی کرنی جو تمہارے ساتھ بہن پیدا ہوئی ہے، یہ اصول تھا۔ حضرت آدم نے اس کو سمجھایا، اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اس نے کہا میں ایسا نہیں کرتا، بلکہ مجھے تو اپنی ہی سگی بہن جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے مجھے وہ پسند آئی ہے، میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ حضرت آدم نے کہا لا حول ولا قوت، کیا تم عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی العظم پیغمبر، عظیم ہستی، باپ بھی مرشد بھی، ہر اعتبار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، قابیل کو بات سمجھ نہیں آئی۔ کس کو سمجھ نہیں آئی؟ بولے قابیل، یہ دوسرا بیٹا ہے، پہلا حابیل ہے دوسرا قابیل، اس کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ اور غصے میں آنے لگ گیا، انا آ جاتی، تکبر آ گیا، غصہ آ گیا، بہت ساری کہنے لگا نہیں میں نے جو کہہ دیا بس میں تو اسی سے ہی۔ تو کہا دیکھو اس کا ایک حل یہ کرتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، کہنے لگا یہ آپ کا اپنا حکم ہے، اللہ کا تو نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو ایسا کرتے ہیں، قربانی لے آتے ہیں، تم بھی کچھ چیز قربانی کے طور پر رکھو، تمہارا بھائی حابیل بھی رکھے گا، تم بھی رکھو، قربانی کے قبول ہونے پر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اگر جس بھائی کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا وہ سمجھ لو کہ پھر وہ فیصلہ درست ہے۔ اللہ طریقہ کار کیا تھا قربانی کا؟ اس دور میں چیزیں رکھ دی جاتی تھیں، آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی اور اس قربانی کو اٹھا کے لے جاتی تھی، جس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ قربانی قبول کر لی گئی، اللہ کی بارگاہ میں شرط قبولیت پا گئی۔ ہوا ایسا ہی، حابیل نے بھی قربانی کے طور پر بکری وغیرہ رکھی اور اس قابیل نے بھی، تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ جو بات حکم دے رہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ تو قربانی کے لیے چیز رکھ دی گئی۔ اب ہوا کیا؟ قرآن اس کو ذکر بھی کرتا ہے، فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب وہ قربانی کے لیے چیزیں دونوں نے اپنی اپنی رکھ دی، ایک نے گندم وغیرہ قابیل نے رکھی، اس نے گوشت وغیرہ رکھا، خدا کی شان ظاہری بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام جو حکم دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں وہی اللہ کا حکم ہوگا، وہ تو نہیں ہوگا۔ تو جو بڑا بیٹا تھا حابیل، جس کو وہ سمجھا رہے تھے، قابیل جس کو سمجھا رہے تھے، اس نے اپنے طور پہ قربانی رکھی، حابیل نے اپنی رکھی۔
اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی کے لیے یعنی آگ نازل ہوئی آسمان سے، اس نے اس کو اٹھا لیا، یعنی حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ دیکھو جو میں نے کہا تھا کہ تم حابیل کی بہن سے کرو گے، اپنی سگی بہن سے نہیں کرو گے، تم اپنی سگی بہن سے کر رہے تھے، یہ غلط، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیصلہ تم اپنی طرف سے کر رہے ہو، اب تو سمجھ لو کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اگر میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوتا تو پھر تیری قربانی قبول ہو چکی ہوتی، لیکن دیکھ اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی، میرے دوسرے بیٹے حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، یہ بتانے کے لیے کہ فیصلہ وہی ہے کہ جو تمہاری دوسری جوڑا ہے اس سے تم شادی، اپنی سگی بہن سے نہیں۔ یہ جب اس نے دیکھا تو اس کو اور غصہ آ گیا، اور پھر اس نے کہا، غصے میں آنے کے بعد ایک عجیب دیوانگی کے عالم کے اندر جس کو قرآن نے اس پر واقعے کو ذکر کیا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک بھائی کی قربانی قبول کر لی گئی، قرآن کہتا ہے، اور قابیل کی نہیں کی گئی، تو اس نے بعد غصے میں آ کر اس نے کہا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اپنے حابیل اپنے بھائی سے، سگے بھائی سے کہنے لگا، اب چونکہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، میں رد کر دیا گیا ہوں، میری بات نہیں مانی گئی ہے، اب تو تیار ہو جا، میں تجھے قتل کروں گا، میں تجھے ماروں گا، میں اس دنیا سے تجھے ختم، تیرا پتہ ہی صاف کروں، لاقتلن، تجھے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو وہ بڑا پیارا جملہ ہے جو قرآن نے حابیل کا ذکر کیا، اس نے بڑی خوبصورت بات ذکر کی، اس نے کہا بھائی تو مجھے قتل کرے گا، لیکن اب سن، لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، کہ اگر تو بڑھائے گا نا اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے، بسط یبسط کا معنی ہوتا ہے ہاتھ بڑھا دینا، لَإِن بَسَطتَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي، کہ اگر تو ہاتھ بڑھاتا ہے کہ تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے مارے گا، تو یہ کام کر لے، ما انا بباسط یدی الیک لتقتلک، لیکن میں اپنے ہاتھ کو تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، تو مجھے مار لے بھائی، میں تجھے نہیں ماروں گا، کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے میں اس سے ڈرتا ہوں۔ اب جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، جس نقطے کی طرف تمہیں لانا چاہتا ہوں، ایک بڑی خوبصورت اس قرآن کی اس آیت سے جو ایک نقطہ اور ہمارے لیے ایک تربیتی ایک پیغام، وہ یہ کہ دیکھو ایک انسان جب کسی بات کا اظہار کرتا ہے اپنے ایک موقف کو بیان کرنے کے لیے، اور دوسرا آدمی حق پر ہو، لیکن آپ اس کو غصہ دلا دیں، غلط انداز کے اندر اس کے ساتھ بیہیو کریں، اس کو دھمکی دیں، اس کو دھمکیاں دیں، مارنے کی، قتل کرنے کی، کسی بھی اعتبار سے اسے بدتمیزی کریں، تو وہ جو بیچارہ حق پر ہے، اگرچہ وہ حق پر ہے لیکن غصے کے اندر وہ بھی غلط اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں، آپ کی زمینیں ہیں، آپ جانتے ہیں کئی لوگوں کی جائیدادیں، زمینیں، اب ایک آدمی نے قبضہ کر رکھا ہے، غلط انداز کے اندر قبضہ کر رکھا ہے، وہ کہتا ہے میں دوں گا نہیں، تو یہ جان سے مار دوں گا، تیرے بچوں کو مار دوں گا، تجھے مار دوں گا، تو قبضہ لے کے دکھا۔ اچھا وہ بیچارے کا دوسرے کا حق پر ہے، اس کی اپنی زمین ہے بیچارے کی، لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا حق چھن رہا ہے اور مجھے غصہ دلا رہا ہے غلط، تو آپ نے دیکھا وہ بھی غصے میں آتا ہے، وہ کہتا ہے میں تجھے ماروں گا، وہ کہتا ہے میں بھی تجھے ماروں گا، چھوڑوں گا نہیں، حالانکہ وہ حق پر ہے، لیکن وہ بھی غصے میں غلط اقدام اٹھانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ بلکہ ابھی ایک ہم پروگرام میں پچھلے ہفتے جب میں آیا تھا تو ایک پروگرام میں ہم کسی گاؤں کے اندر گئے، ہمارے چھوٹے بھائی فائز صاحب موجود تھے، ان پورا واقعہ مجھے سنا رہے تھے، باقاعدہ یہی بات مجھے یاد آ گئی، دو بھائی، اور اس بھائی نے ایک حق پر اور ایک نا حق پر، ماشاءاللہ فائز صاحب نے ان کی صلح کرائی، کہہ رہے تھے بھائی جان یہ وہ بھائی ہے کہ باقاعدہ دونوں بھائیوں نے مورچہ بنا لیا ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، کہ جیسے ہندوستان پاکستان کی، یعنی سگے بھائی، ایک نے اگر نہ حق قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں تجھے ماروں گا، تو جو حق والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے چھوڑوں گا نہیں، اس نے بھی باقاعدہ مورچہ بندوقیں تان لی کہ تو گھر سے نکل کے دیکھ تجھے بھی اڑا دوں گا۔ تو یہ حال ہے، ہم بڑے ہنسے اور حیران ہوئے، لیکن مقصد یہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب انسان نہ حق والا تو غصہ کر رہا ہے، وہ غصہ دلا رہا ہے، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، غلط اقدام اٹھا رہا ہے، لیکن جو حق پر ہوتا ہے، جو صحیح ہے بیچارہ، لیکن جب آپ اس کو غصہ دلائیں تو وہ بھی غلط اقدام کی طرف چلا جاتا ہے، غیر شرعی قدم اٹھا لیتا ہے،
گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، غلط اقدام اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن قابل توجہ یہ نکتہ ہے جو اس قرآن اور یہ قرآن جو ہماری تربیت کر رہا ہے، جس انداز کے اندر کمال انداز میں قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھو در حقیقت خالق کائنات جب اس قابیل نے غلط انداز کے اندر اس کو کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے جان سے مار دوں گا، تو اس کے بھائی نے غصے میں آ کے یہ نہیں کہا کہ بھائی تو مجھے قتل کرے گا تو میں بھی تجھے ماروں گا، میں بھی تجھے چھوڑوں گا نہیں، میں بھی اپنا دفاع کروں گا، نہیں کہا ما انا بباسط، اس نے کہا لئن بسطت، اگر تو ہاتھ بڑھائے گا بھائی ما انا بباسط، میں تیری طرف قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیوں؟ کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں مالک سے ڈرتا ہوں۔ در حقیقت اس انداز میں ہماری تربیت کر گیا کہ جس کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے، جس کے دل میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے، جس کو اللہ کا خوف جس کے دل کو گھیر لیتا ہے، یاد رکھو وہ اپنی جان تو گوا دیتا ہے مگر شریعت کے احکامات کو نہیں گوایا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی جو شخص بھلے سے حق پر ہے، غصہ کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے انی اخاف اللہ رب العالمین، جو اللہ سے ڈر جائے، جو اللہ کا جس میں خشیت اور خوف پیدا ہو جائے، تقوی جس کو نصیب ہو جائے، جس کو اللہ رب العزت دولت تقوی سے نواز دے، تو وہ جان کیا، وہ سب کچھ گوا دیا کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت کو زندہ کیا کرتا ہے۔ وہ شریعت کے خلاف کبھی کام نہیں کرتا، شریعت کے مطابق چلتا ہے، شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھاتا، کہتا ہے جان جاتی ہے چلی جائے۔ اور پھر اس پورے واقعے کو قرآن نے ذکر کیا، کس طریقے سے اسے قتل بھی کیا، ندامت، یہ پوری بات، لیکن اس نے کہا ما انا بباسط۔ تو در حقیقت تقوی، پرہیزگاری، خوف الہی، یہ تقوی وہ شے ہے جو ہر شے کی قربانی ہو جائے گی لیکن اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات قربان نہ ہو جائیں۔ اور اگر میں اس کی مثال دینا چاہوں کہ سب سے بڑی ذات کہ ہمارے ہاں اگر ہم نموذج کے طور پر دیکھنا چاہیں، جو مصطفیٰ علیہ السلام کے فرامین پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے، جنہوں نے تقوی کو واقعی، اگر میں یہ کہوں کہ امام المتقین تھے اپنے زمانے کے اندر، جنہوں نے سارے معاملات ایک طرف رکھ کے جس کو سب سے زیادہ اہمیت دی نہیں بلکہ اپنے مریدوں میں، احباب میں، شاگردوں میں، ساتھیوں میں، نسلوں میں جس چیز کو پلا دیا، منتقل کر دیا تقوی کو اپنے عمل سے، کردار سے، احوال سے، تقاریر سے، اقوال سے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے دادا مرشد شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ یعنی کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بڑے بڑے زمانے کے متقی قبلہ بڑے حساب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر جس ادب، جس عجز و نیاز، جس محبت کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی وہ کہا کرتے تھے کہ یہ امام المتقین ہے۔ کہیں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات، کہیں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، کہیں پیر کرم شاہ الازہری جیسی ہستیاں، بڑے بڑے اکابر علماء، جس کو میں نے اپنے رسالوں میں بھی ذکر کیا، اور جو کتب بڑے حضرت کے متعلق لانے کی کوشش ہوتی، اس میں بھی چند واقعات، اللہ اکبر اللہ، کہ تقوی کی انتہا پر، بلکہ پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کے انتقال پر لکھا تھا نا ہمارے مرشد گرامی کے انتقال پہ کہ آپ کی ذات بابرکات قبلہ شاہ مفتی محمد محمود الوری نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکات صرف اپنے مریدوں کے لیے ہی نہیں بلکہ امت اسلامیہ کے لیے رحمت اور برکت کا سبب تھی۔ پوری امت اسلامیہ، اللہ، جو تقوی پارسائی، انہوں نے پورے جملے لکھے جو بیک وقت علم کیا، عمل کیا، تقوی کیا، عشق کیا، یہ جملے پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے بڑے اولیاء نے۔ اور تقوی کی ہم مثالیں اگر دیکھیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس سے اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، آپ میں وہ احباب، وہ ساتھی جو بڑے حساب رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے صحبت، جنہوں نے سنگت، جنہوں نے ان کے ساتھ بیٹھے، وہ جانتے ہیں اچھی طرح، بخوبی واقف ہیں۔
کہ تقوی کی ایک مثال ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی وقع یقین سے نکل، جس کا معنی بچنا، ہر حرام کام سے، جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو اعمال ہو گئے، عمل کر، اور بچنا کن چیزوں سے؟ گناہوں سے. بڑے بڑے گناہ تو اپنی جگہ، بڑے حساب رحمۃ اللہ علیہ کا تو عالم یہ تقوی ہے، جو اعلیٰ پرہیزگاری، جس کو ہم اور آپ جو احباب جانتے ہیں، صحبتیں جنہوں نے اٹھائیں، کہ عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ کی جو بیٹھک شریف تھی، جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے، جہاں لوگ آتے تھے، جیسے آج ماشاءاللہ ذاکر بابا تعویذات دے رہے ہیں، دعاؤں کا ایک فیض ہو رہا ہے، تو یہ وہیں سے چلا. جو اصل مرشد گرامی وہ جب دیا کرتے تھے، تو اب تقوی کا عالم کیا ہے، جو میں بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہ وہاں پہ بھی عورتیں آتی تھیں، وہاں پہ بھی لوگ ہزارہ مرید آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اس میں مرد کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، عورتیں آ رہی ہیں. لیکن سبحان اللہ، جتنے مریدین سے آپ پوچھیں گے، باقاعدہ وہاں بیٹھک کے اندر آپ اندر موجود ہوتے، اور اس کے بعد ایک کواڑ سا لگ جاتا، اور ملا لطیف کواڑ کے پاس بیٹھا ہوتا، جو آپ کا پرانا خادم تھا، عورتیں باہر بیٹھی ہوتی، وہ مسئلہ بیان، یعنی یہ بھی نہیں کہ وہ قریب آ جائیں. آج کے دور میں جو حالات ہیں، معاملات ہیں، وہ تو یہ عورتوں کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، قریب بیٹھے ہیں، اور سارا تعویذ بھی چل رہا ہے، دم بھی چل رہا ہے، ہاتھ بھی لگایا جا رہا ہے، نفس بھی، درود بھی. سمجھنا تقویٰ کیا. عالم یہ ہے جہاں تو ہم تو نظریں بھی اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ہاتھ بھی لگا رہے ہیں، وہاں عالم یہ ہے کہ بڑے حساب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے مرشد آواز بھی دور سے، وہ کہتے تھے برابر میں باہر بیٹھ جاؤ، ملا سنے گا، ملا مجھے بتائے گا، آواز بھی نہیں سننی. اللہ، یہ تقوی کی شان، یہ تقویٰ تھا بڑے حساب رحمۃ اللہ علیہ. کچھ عورتیں آ جاتی، حضرت وہ نبض دیکھ لیں. بھائی کیا معاملہ ہے، کیوں دیکھ لیں؟ وہ سر میں درد ہو رہا ہے. دوسرا، سر کا درد، اس میں نبض دیکھنے کا کیا تعلق؟ حالانکہ بڑے صاحب آپ کو پتہ ہے، عالم کیا، فقیہ کیا، مفسر کیا، محدث حضرت کو، پھر طبیب کیا، یعنی یہ بھی جانتے ہیں، حکیم اجمل کے استادوں سے پڑھا ہے، تو اگر یہ بھی پتا کہ اگر مریض کا مسئلہ ہے تو ضرورت کے وقت فقہ بھی جانتے ہیں، طب بھی جانتے ہیں کہ مریض کو ضرورت کے وقت اگر دیکھا جائے، عورت کو ہاتھ لگا لیا جائے تو حرج نہیں، لیکن نہیں بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے کہ عورت آگے کہہ دیا میرے ہاتھ لگاؤ جی مجھے نبض، سوال ہی پیدا نہیں. کمس کوئی ضرورت نہیں ہے نبض وبض دکھانے کی اور نہ مجھے دیکھنے کی، میں صرف دور سے تجھے تعویذ لکھ کے دے دوں گا، اللہ اس کے ذریعے سے تجھے شفا عطا فرما دے گا. بات آئی ہے سمجھ گئے؟ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کیا شے ہے، کیا شے ہے، کہ در حقیقت جب انسان، نکتہ کی بات سمجھا رہا ہوں، جب انسان تقوی پر عمل کرتا ہے، تقوی پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کی حبیب کی شریعت پر، جو میں نے اس قرآن کی آیت سے تمہیں نکالا، اور قرآن نے کہا، وہ جو بھائی تھا نا حابیل، جب اس کو اس نے کہا میں ماروں گا تجھے، اس نے کہا میں تجھے نہیں ماروں گا، تو اس نے ایک جملہ اور کہا جس کو قرآن نے نقل کیا، انما یتقبل اللہ من المتقین. اس نے اپنے اس بھائی کو کہا جو تقوی سے ہٹ رہا تھا، اس نے کہا بھائی یاد رکھنا، جو قبولیت ہوتی ہے، جو اللہ مرتبے عطا کرتا ہے، درجے عطا کرتا ہے، وہ کرتا ہی ان کو ہے جو متقی بن جایا کرتا ہے. جو صاحب تقوی ہوتا ہے وہ صاحب درجہ ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے، جو تقوی کی دنیا اختیار کر لیتا ہے، اور جو تقوی سے ہٹتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ کہیں کامیاب نہیں ہوتا. لہٰذا الحمدللہ ہم ہمیشہ احباب ساتھیوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں. ہمارے ذاکر میاں ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اور مجھے امید ہے ایسی بات نہیں ہوتی ہوگی. لوگ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اگر یہ ایسی بات ہوتی ہے بالکل آپ کو حق ہے. کوئی غیر شرعی کام، چاہے ذاکر بابا ہوں، چاہے نادر بابا ہوں، چاہے عامر بابا، کوئی بھی ہو، ہمارے احباب میں، مریدین میں سے، محبت کرنے والوں میں جن کو حضرت کا فیض پہنچ رہا ہے، سب معاملات، لیکن غیر شرعی کوئی کام کرے گا، حضرت بھی کبھی اس کو ساتھ نہیں، ہم بھی نہیں، اس کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، آپ بھی بتا سکتے ہیں. اور میرا تو کچھ مزاج بھی ایسے ہی ابھی در حقیقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس انداز کے اندر بات کرنا چاہے کہ نہیں صاحب محبت یا کوئی چیز ہو گئی، کوئی بات ہو گئی تو بلا وجہ کا ساتھ نہیں، تو بلا وجہ کا ساتھ میں نے کہا ہم نے جو تربیت حضرت کی بارگاہوں میں سے اٹھائی ہے، بزرگوں کی بارگاہ سے، وہ ایسا تربیت ہمیں ہے ہی نہیں کہ بلا وجہ کسی کی ناجائز بات پر ساتھ دیا جائے. نہیں، اگر کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے،
بالکل آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں، یہ قرآن و حدیث کا طریقہ نہیں۔ لیکن اب ایک دوسرا نقطہ سمجھانا، اور بس وہ آخری اختتام، کہ اگر آپ نے دیکھا کہ وہ غلط کام نہیں کر رہا، اگر وہ شریعت کے مطابق چل رہا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہمارے اسلاف کا طریقہ، قرآن کی بات آپ کو بتا دی، متقی ہوگا درجے پہ جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ بغیر تقوی کے ترقی نہیں ہے، بغیر تقوی کے ترقی نہیں ہے، یہ تربیت ہے ہمارے حضرت کی قبلہ۔ ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا، مرشد گرامی، حیدرآباد کے اندر میٹنگیں ہوتی تھیں، وہ عورتیں آ کر بیٹھتی میڈموں کی، اور برسوں کے اندر جامع تعلیمات، یہ وہ اتنا خیال کرتے حضرت، تنہا عورتوں کو نہیں، ہم نے زندگی میں دیکھا مردوں کو ساتھ بٹھا، حالانکہ وہ انتظامی امور ہے، معاملات ہیں، وہ حضرت سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، پوچھا نہیں اکیلے کا ساتھ مرد بھی بیٹھے، اتنے لوگ ہونے چاہیے۔ یعنی یہ تقویٰ ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو مجھے انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہمارے ذاکر میاں بھی اور بھی جو احباب ساتھی جو اس آستانے کا فیض پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ وہ بڑے ہر صاحب اور خود کائنات کے حبیب محمد مصطفیٰ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے متقی ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک نصیحت ایک بات سے۔ لیکن اب میں ایک دوسری بات سے کروں، اگر ایک آدمی ایسا نہیں ہے، تقوی پہ عمل کر رہا ہے، درود دم پڑتا ہے، فیض آستانے کا پہنچاتا ہے، لوگوں کو چیز دے دیتا ہے، لوگ اس کے خلاف اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، حضور اس نے یوں کیا یا اس نے یوں کیا، تو کیا تم نے دیکھا؟ میں نے بتایا بغیر دیکھے نہیں۔ اگر خود دیکھا ہے کوئی غلط کام کرتے ہوئے شریعت کے خلاف، آپ کو حق ہے، ساتھ ہم ایسے ہی نہیں کسی کا۔ لیکن اگر کوئی غلط کام نہیں، شریعت کے خلاف نہیں، تو پھر یاد رکھو الزام لگانا اس سے بڑا گناہ ہے۔ کہ آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، بھئی کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کیا تمہارے پاس گواہ موجود ہیں؟ گواہ بھی موجود نہیں، حضور اس نے کہا تھا، حضور اس نے کہا، جناب اس نے، نہ شریعت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ پھر اگر آپ غلط انداز میں کسی پر الزام لگاتے ہیں تو اس کی بھی کوڑوں کی سزا، کہ تم اس کی ذات پر الزام، اس کو بدنام، غلط۔ تو نتیجہ کہ یاد رکھو، اگر یہ الزام یا غلط انداز کے اندر کسی کی شہرت کو یا کسی کے پیچھے پڑ جانا، اگر شرعی کام نہیں کرنا تو میں نے آپ کو بتایا وہ حق ہے آپ کا، آپ بتا سکتے ہیں کہ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار۔ لیکن اگر وہ متقی ہے، تقوی کے ساتھ چل رہا ہے، لوگوں کو دم درود کر کے فائدہ پہنچا دیتا ہے، اللہ اس کے کلام کو پڑھ کے لوگوں کو فیض پہنچا رہا ہے، آستانے کا طریقہ، تو پھر کسی کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ اسی آیت کا ایک دوسرا نقطہ اور دوسری جو تربیت ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت جو بلا وجہ کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جو کسی کے در پہ ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کے پیچھے لٹ لیے لگتا ہے، تو در حقیقت اس میں ایک بہت بڑا عیب پیدا ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ عیب وہ روحانی بیماری حسد ہے۔ اللہ کیا ہے؟ وہ حسد ہے کہ انسان پیچھے لگ جاتا، اللہ نے اس کو عزت کیوں دی، اللہ اس کو کیوں ترقی دے رہا ہے، اللہ نے اس کو کیوں چن لیا، وہ حسد کی طرف آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو حسد والا، یہی وجہ علماء نے اس میں اس واقعے سے نتیجہ نکالا کہ قابیل کو جو غصہ آ گیا وہ حسد ہو گیا، اس نے کہا اللہ نے تیری قبول کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ عَدْ وَلَمْ يُتَقَبَّلَ، مجھے قبول نہیں کیا، مجھے عزت نہیں دی، مجھے یہ مرتبہ نہیں مل رہا، تجھے مل رہا ہے۔ بس وہ حسد پیدا ہوا تو اتنے بڑے غیر اقدام کی طرف چلا گیا، غیر شریک، میں تجھے قتل ہی کر دوں گا، میں اس سے بڑا اور گناہ کروں گا۔ علماء نے کہا یہ حسد، تو در حقیقت یہ نتیجہ ہے کہ جو حسد کرنا شروع کر دیتا ہے وہ مزید تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو حسد سے ہٹ جاتا ہے اللہ اس کو عزتیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ قابیل نے حسد کیا، تباہ و برباد ہو گیا، مزید گناہ در گناہ در گناہ۔ حابیل نے حسد نہیں کیا، کہا بھائی میں تجھے نہیں ماروں گا، یہ اللہ کی مرضی، جس کی چاہے قبول کرے، اس کی شان، اس کی مرضی۔ خالق کائنات نے قبولیت بھی عطا فرمائی اور متقی بن کے اس کو درجے بھی عطا فرما دی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں پیغاموں پر عمل کی توفیق، کہ لوگوں کو متقی پرہیزگار بننے کا بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کما حق جو جس طرح ہمارے اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں۔ اور اگر کوئی کام اچھا کر رہا ہے، محبت کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے ساتھ حسد نہیں کرو۔ جیسے آج بھی مجھے اندازہ ہوا
بہت سے لوگ تھے جنہوں نے پروگرام جو ہے وہ آج شرکت نہیں ہوئی، ساتھ نہیں دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا جس طرح بھی انہوں نے کہا۔ بلکہ میں تو ایک بات اور یہ بھی کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے بڑے حضرت سے پہلے پروگرام لے لیا۔ اب دیکھو بات کیا ہے، بڑے حضرت کریم ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، آپ نے تو اپنے ہر مرید کو نوازنا ہے، اور یہ بات بھی آپ باخدا ذہن میں رکھ لیں، جس طرح اگر یہ اپنی محبت کر رہا ہے اور کوئی سمجھ رہا ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ جی شاید کوئی تحفے نذرانے اس وجہ سے، شاید اس لیے محبت، نہیں 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 نہیں، آپ نے اندازہ لگایا کہ آپ نے ایک دو دن پہلے ہی چند احباب نے، ساتھیوں نے بڑے حضرت سے پروگرام لے لیا، اور حضرت اسی وزیر پور میں ایک دن پہلے بھی ان لوگوں کے پاس در حقیقت یہ بتا دیا کہ جس طرح ذاکر سے محبت ہے، اسی طرح جس گاؤں کے جو ایک ایک بچہ ہے، ایک ایک مرید ہے، ہمارے لیے سب اسی طرح عزیز اور محبوب ہیں۔ حضرت اور یہ آستانہ ان سے سب سے اسی طرح محبت، لیکن حضرت نے تو کرم فرما دیا، آپ کو سوچنا چاہیے تھا، آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یار یہ اگر ہم مل کے کرتے ہیں، یہ سالانہ پروگرام کرتا ہے، بڑا پروگرام کرتا ہے، ایک دن پہلے کیوں لے رہے ہیں ہم حضرت سے؟ ہم چاہیں تو اگلے مہینے لے سکتے تھے، ہم چاہتے تو حضرت پہلے بھی تشریف لائے ہوئے تھے پچھلے ہفتے، اس میں لے لیتے۔ دیکھو یہ اپنی سوچ کی بات ہے، حضرت نے اپنا کرم فرما دیا، تم نے لیا، حضرت نے کہا تاکہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہم تفریق کرتے ہیں، نہ اس آستانے کے لیے، بلکہ یاد رکھو اس آستانے میں جو جتنا غریب اور مسکین ہوتا ہے، یہ حضرات اس کو اتنا زیادہ گلے سے لگاتے ہیں۔ یہ ان کی صفات ہیں جو بڑے حضرت سے چلی آ رہی ہیں، بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہی ہمارا سب کا مزاج ہے۔ لیکن خود سوچو کہ اگر ایک آدمی محبت سے کام کر رہا ہے اور مل کر کرنا چاہتا ہے، تو آپ ایک دن پہلے پروگرام لے کر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ خراب کرنا چاہتے ہیں، اور دیکھیں نا اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے سال یہ کیفیت نہیں تھی، ابھی مجھے بتا رہے تھے، میں خود بھی تھا، کہہ رہے تھے حضرت اس وقت کیا کیفیت ہوئی، تو کیوں؟ یہ سوچ اور یہ تربیت آپ نے پیدا کرنی ہے کہ در حقیقت اگر ایک آدمی غلط نہیں ہے تو میں نے تفصیل سواری سمجھا دی تمہیں، تقوی کی بات بتا دی، اگر نہیں ہے تو پھر غلط کیوں اس کے ساتھ، پھر اس کا ساتھ دو، پھر بڑے حضرت کو بھی مجبور نہیں کرو کہ انہوں نے تو کرم فرما دیا، ہو گیا، لیکن آپ کو یہ چاہیے تھا اس سے پہلے، ہفتے پہلے لے لیتے، بعد میں لے لیتے، تاکہ مل کر ہوتا، ایک اتحاد کا منظر ہوتا، محبت اور یگانگی کا منظر ہوتا۔ باخدا اس محبت اور سلو سے ہمارے مرشد بھی خوش ہوتے اور خود مصطفیٰ کریم بھی خوش ہوتے۔ کل بھی کراچی میں جب بابا کا فون آ رہا تھا، اسی طرح کے ایک دو آدمیوں کی لڑائی جھگڑے چل رہے تھے، میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا حضور اپنے ہاتھ سے مجھے طلاق لکھ کے دیں کہ ہم آج طلاق، وہ جذباتی ہو جاتے ہیں نا۔ میں نے کہا بھائی میں کیوں لکھ کے دوں تجھے طلاق کا مطلب یہ دونوں لڑ رہے ہیں، اور وہ ہے اس کا پیر اور وہ اس کا مرید، آپس میں لڑ پڑے۔ اب وہ جناب سمجھاتا میں نے کہا بھائی یہ آستانے خلا، کہہ رہا خلا لوں گا اور میں اپنے پیر سے، بس صرف آپ کے پاس اور بڑے حضرت کے پاس آؤ۔ ارے میں نے کہا خدا کے بندے، ہم خلا کے لیے نہیں ہیں، ہم صلح کے لیے ہیں۔ کیا بے وقوفانہ بات کہ میں تجھے لکھ کے دوں آج سے تو جدا ہو جا، لا حول ولا قوت۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے احباب، ہمارے مریدین، ہمارے محبین مل کر ایک ساتھ، تاکہ ہماری مرشدوں کی روح بھی خوش ہو اور مصطفیٰ کی نظر کرم بھی ہو۔ وما علیہ